گے کہ خیرت کو مائلے پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہراس کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجی محمود صاحب میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ کے حوالے سے 4 قصے پڑھتا ہوں کیونکہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ ہجر نبی کا غم ہے سینے میں لے چلو، محمد مستجاب صاحب، ہجر نبی کا غم ہے سینے میں لے چلو، رمضان کا کسی بھی مہینے میں لے چلو، ہجر نبی کا غم ہے سینے میں لے چلو، رمضان کا کسی بھی مہینے میں لے چلو، پورا کرایہ بھی غم آقا سے مانگ کر ارے جلدی بٹھاؤ اپنے سفینے میں لے چلو۔ جو لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے وہ سبسکرائب کر لیجیے گا، تو جتنے بھی شہر اللہ باغ میں جلوس و جلوس ہوتے ہیں وہ سب آپ کے موبائل پر اپڈیٹ ہو جائے کرے گا، وہیں سے سماعت کر سکتے ہیں۔ ہر مصیبت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ ہر مصیبت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ لیکن پورے وقت میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ٹائم کم ہے، فہرست بڑی لمبی ہے، شارٹ کٹ میں کام کرتے ہوئے صرف میں آپ کو بتا دوں کہ اب مائک پہ وہ عظیم شخصیت آ رہی ہے جو اپنی ہر آنکھ میں شوقوں کی نمک رکھتے ہیں، اپنی ہر بات میں پھولوں کی مہک رکھتے ہیں، اپنی آواز میں بادل کی کڑک رکھتے ہیں، اپنے انداز میں جادو سی لچک رکھتے ہیں، اپنے احساس میں لوگوں کی کسک رکھتے ہیں، اپنے الفاظ میں گوہر کی چمک رکھتے ہیں، اور جس سے جل جائے زمانے کے ادیان باطل اپنی تقریر میں آتش کی دہک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا پھر دلی تک سید کامران حسین صاحب کی نام، جنہیں رب تقدیر نے اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری جو مجھ کو وراثت میں شان باقی ہے، میرا غرور وہی آرمان باقی ہے، میرے جو پھر مجھے کربلا تو خوف مت کھانا، میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسافر مدینہ، مسافر مدینہ جناب قاری محمود صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ شاہ وقت نہ شاہی عطا سے پیار کرو، اگر کرو تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرو، ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو۔ محمود صاحب قبلہ زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے کر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا ہے صفا اور مروہ؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ میں ابھی چند مہینے قبل مکہ شریف سے آیا ہوں، آپ کی دعا سے الحمدللہ۔ میں جب کعبہ گیا اور جو ہے آپ کے میں جب مکہ شریف میں داخل ہوا اور جو ہے آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ شریف میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی میں نے کعبہ کو دیکھا، سبحان اللہ۔ اس کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں خمس من العبادت، 5 چیزیں عبادتوں میں سے، النظر الى المصحف، والنظر الى الكعبہ، والنظر الى وجه الوالدین، والنظر الى زمزم۔ فرمایا ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، زمزم کی طرف نظر کرنا عبادت۔ یہ اس مقام پر چل رہے ہیں جہاں پر نگاہ پڑتی ہے جو عبادت کا سبحان اللہ، جہاں پر نگاہ پڑتی ہے جو عبادت ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس مقامات ہیں، لیکن اس کے ضمن میں جو چھپے ہوئے نکات ہیں میں آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب کعبہ گیا، کعبے پر پہلی نظر پڑی، جاتے ہی میں نے دیکھا کہ کعبہ پتھر ہے، کعبہ پتھر۔ تھوڑی دور اور بڑھا، دیکھا حجر اسود پتھر۔
मकाम इब्राहिम के पास गया, जैसे ही निगाह दौड़ाई, देखा मकाम इब्राहिम भी पत्थर। मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि मैं आया हूँ तौहीद के मरकज में, तवज्जो नहीं आपकी, मैं आया हूँ तौहीद के मरकज में और तौहीद के मरकज में आकर मेरी निगाह पत्थर पर पड़ रही है और रब कह रहा है कि अगर घूमोगे तो इबादत, चूमोगे तो इबादत, चलोगे तो इबादत। मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ, या अल्लाह पत्थर के सामने घूमना इबादत है, तो रब कहेगा ये पत्थर नहीं है, ये मेरे महबूबों की अदा है। नहीं समझ पाता तुम्हारी गुफ्तगू को। तो हज और उम्रा ये रब के महबूबों की अदाओं का नाम है, रब के महबूबों की अदाओं का नाम है। आखिर हम घूमते क्यों हैं, हम घूमते क्यों हैं? मेरे ध्यान में सवाल पैदा हुआ। जब तहकीक करना शुरू की तो पता चला इसलिए घूमते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हुक्म हुआ तामीर करो, उन्होंने तामीर की, काबे की। जब बंदा कुछ बनाता है तो ये सोचता है मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई तारीफ करे। घर में आपकी छोटी बच्ची होगी, सालन पहली मरतबा बनाई होगी तो वो ये तमन्ना करती होगी कि मेरी कोई तारीफ करे, अच्छा बने या ना बने। अब कह देते हैं सालन बहुत अच्छा है, सब्जी बहुत अच्छी है, तरकारी बहुत अच्छी है। पता चला जब बंदा कुछ करता है तो तारीफ का सोचता है कि मेरी कोई तारीफ करे। जब आदम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर फरमाई तो झूमने लगे, रब को झूमना पसंद आया। रब ने कहा आदम तू एक मरतबा झूमा है, कयामत तक लोगों को झूमाऊंगा। सुभान अल्लाह। चला ये यहाँ जो है मक्के में आकर झूमना ये इबादत है। ये आदम एक मरतबा झूमे, आदम एक मरतबा झूमे, कयामत तक झूमना पड़ेगा। कोई मौलवी ये फतवा नहीं दे सकता कि बगैर झूमे उम्रा मुकम्मल हो जाए। उम्रा करने के लिए घूमना पड़ेगा। जब काबे के दिन चक्कर लगाओगे, सफा मरवा की सही करोगे, बाल मुबालोगे, अब उम्रा मुकम्मल हुआ। कोई बगैर घूमे कहे हमने उम्रा मुकम्मल कर लिया, उसका उम्रा मुकम्मल नहीं हो सकता। पता चला ये घूमना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा घूमा है, अब कयामत तक जो भी जाएगा घूमना पड़ेगा। अब पता चला ये हज और उम्रा महबूब की अदाओं का नाम है। मैं जब और आगे बढ़ा, नजर पड़ी हजरे अस्वद पर, तवज्जो है आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद पर नजर पड़ी। हजरे अस्वद भी पत्थर, और हजरे अस्वद ऐसा पत्थर कि एक मर्तबा हाथ लगाओ गुनाह मिटा दिए जाते। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अगर करीब से नहीं चूम सकते तो दूर से चूम लो, करीब से नहीं चूम सकते तो दूर से चूम लो। मैंने कहा मौलवी, अच्छा मौलवी बोलूं तो इधर वाले नहीं उधर वाले मुराद है, जो है आपकी। जब मौलवी मैं कहूं तो इधर वाले नहीं उधर वाले मुराद हैं। हुजूर ने फरमाया करीब नहीं जा सकते, दूर से चूम लो। मैंने कहा मौलवी दूर से चूमना हो गया? कहा हाँ हो गया। मैंने कहा कैसे? कहा हुजूर ने कहा दूर से चूम लो। मैंने कहा दूर से फ्लाइंग किस करो तो हो जाता है, दूर से चूमो तो हो जाता है। कहा करीब जाकर जाना जरूरी नहीं है, दूर से चूम लो, चूमना हो गया। मैंने कहा तुम काबा गए? कहा हाँ गए। मैंने कहा चूमे हजरे अस्वद को? कहा भीड़ बहुत थी नहीं चूमा। क्या किया? कहा दूर से चूम लिया। मैंने कहा हो गया, हो गया। कहाँ चूमना हो गया? मैंने कहा हिंदुस्तान में चूमना शिर्क था, तौहीद के मरकज में जाकर चूमना इबादत कैसे हो गया? अरे क्या कहने भाई, हिंदुस्तान में चूमना शिर्क था, तौहीद का मरकज, जहां से पूरी दुनिया को तौहीद का दर्स मिला। वो काबा तौहीद का मरकज है, वो मक्का तौहीद का मरकज है, जिसकी कसमें कुरान खाए लाउसिमु बिहाजल बलद। वो काबा तौहीद का मरकज, तौहीद के मरकज में जाकर कहते हो पत्थर चूमना इबादत है। हिंदुस्तान में चूमना शिर्क क्यों हो गया? मौलवी बता तुमने कौन सी हदीस पढ़ी है? मैं तो कहता हूँ बुखारी फिर से पढ़ के आ,
پھر سے مسلم پڑھ، پھر سے علماء اہل سنت کی صحبت میں آ کر کچھ پڑھ، تب تجھے پتا چلے گا حدیث کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ توحید کے مرکز میں جا کر چوم رہے کرے عبادت، اور ہندوستان میں چومے تو شرک۔ اچھا میں سوچنے لگا یا اللہ، میں یہاں اشہد ان محمد رسول اللہ پر چومتا تھا تو یہی مولوی کہتے تھے چومنا شرک ہے، مت چومو، چومنا جائز نہیں ہے۔ میں نے مولوی سے پوچھا تم گئے پتھر کو چوما، کہاں چومے، قریب سے چومے یا دور سے چومے؟ کہا نہیں دور سے چوما، بھیڑ بہت تھی۔ میں نے کہا پتھر نظر آیا؟ پتھر نظر آیا؟ کہا پتھر نظر نہیں آیا، تو پھر کیسے چومے؟ کہا پتھر نظر نہیں آیا، تصور میں پتھر تھا، چوم لیا۔ میں نے کہا وہ پتھر جب تصور میں ہو چوم لو تو ثواب مل جاتا ہے، نام مصطفیٰ تصور میں ہو چومو تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام مصطفیٰ تصور میں ہو چومو گے تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ سمجھنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں چکر ہے، ماننا پڑے گا کہ ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے بلکہ بغض ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے۔ صفا مروہ پر میں گیا، صفا مروہ آپ نے سنا ہے نام؟ اب کہیں بھی چلے جاؤ مکے میں، حج یا عمرہ کے جتنے بھی ارکان ہیں، آپ حج کرنے جاتے ہو، طواف کیے، مینا گئے، مزدلفہ گئے، وقوع عرفات، یہ ساری چیزیں۔ میں مینا جا کر دیکھا وہ بھی پتھر، مزدلفہ جا کر دیکھا وہ بھی پتھر، عرفات پتھر، صرف پتھر ہی پتھر، پتھر ہی پتھر۔ تو صرف پتھر مت دیکھو، وہاں محبوب کی ادائیں چھپی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو پورا کرو گے تبھی عبادت مکمل ہوگی۔ حج فرض ہے لیکن حج نام ہے محبوب کی اداؤں کا۔ صفا مروہ گیا، صفا مروہ گیا، قاری صاحب قبلہ آپ بھی جا رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جا کر زیارت کریں گے۔ ابھی تو صفا مروہ کلی ایسی، صرف تھوڑی سی نشانی دونوں طرف، صفا کی طرف مروہ کی طرف، باقی فل ایسی۔ ٹھنڈی ہوگی تو آپ زمین پر چل نہیں سکیں گے، اتنی ٹھنڈی ایسی ہوتی ہے وہاں پر، زبردست ایسی۔ اس زمانے میں عالم کیا ہوگا جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں صفا مروہ گیا، کہا دوڑو، کیا کہا؟ حکم کیا ہے؟ دوڑو۔ جہاں جہاں ہاجرہ اسپیڈ دوڑی وہاں وہاں اسپیڈ دوڑو، جہاں جہاں سولو دوڑی وہاں وہاں سولو دوڑو۔ میں نے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، حضرت ہاجرہ تو پہلے بھی دوڑی ہوگی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، پہلے بھی دوڑی ہوگی، لیکن جب جب دوڑی تب تب نہیں دوڑنا ہے۔ توجہ آپ کی، جب جب دوڑی تب تب نہیں دوڑنا ہے۔ کب دوڑنا ہے؟ صفا اور مروہ پہ دوڑنا ہے۔ کیوں صفا اور مروہ پہ دوڑنا ہے؟ ہاجرہ تو پہلے بھی دوڑی، پہلے کیوں نہیں دوڑنا ہے؟ کہا نہیں، پہلے کئی مرتبہ دوڑی ہوں گی، اس وقت نہیں دوڑنا ہے جب اسماعیل کے لیے دوڑی تھی تب دوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اسماعیل کے لیے دوڑی تھی تب دوڑنا ہے۔ اب گیا میں صفا اور مروہ شروع کیا، صحیح شروع کی میں نے، تھوڑی دور گیا، گرین لائٹ نظر آئی۔ گرین لائٹ جب نظر آئی دیکھا سارے معتمرین حضرات دوڑنا شروع کر دیے، میں بھی دوڑنا شروع کر دیا، میں بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر میرے ذہن میں سوال، کہیں پر سولو کہیں پر اسپیڈ کیوں؟ تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھی تو جب اسماعیل نظر آتے تھے، توجہ ہے، جب اسماعیل نظر آتے تھے اس وقت حضرت ہاجرہ سلو ہو جاتی تھی، جب نظر نہیں آتے تھے دور چلی جاتی تھی، نظر نہیں آتے تھے تو دوڑتی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ نے دیوار کے پیچھے کچھ سامان رکھا ہو، بھول گئے آپ، اچانک یاد آئے میں نے کچھ سامان رکھا ہے، آپ جب اچانک یاد آئے آپ کیا کرو گے؟ اسپیڈ میں جاؤ گے کہ کوئی لے کر نہ چلا جائے، لیکن جیسے ہی قریب جاؤ گے سامان نظر آ جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ جاؤ گے، پھر دوڑنے کی کیا ضرورت، میری نگاہ کے سامنے ہے، اب کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ دوڑ رہی حضرت اسماعیل کے لیے، جب حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے سولو ہو جاتی تھی، جب نظر نہیں آتے تھے اسپیڈ ہو جاتی تھی۔ رب نے فرمایا ہاجرہ تیری ادا اتنی پسند آ گئی ہے کہ اب قیامت تک جو حج کرنے والے ہوں گے، جو عمرہ کرنے والے ہوں گے، ان کو بھی دوڑاؤں گا، اور ایسے نہیں جہاں
की स्पीड दौड़ी, वहाँ स्पीड दौड़ाऊंगा, जहाँ स्लो दौड़ी वहाँ स्लो दौड़ाऊंगा। पता चला ये हज और उम्रा महबूब की अदाओं का नाम है, इसको समझना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि चूमना शिर्क है, चूमना बिदात है। वहां जाकर काबे में चूम रहे हो, यहाँ चूमना शिर्क कैसे हो जाएगा? समझना पड़ेगा, नजरिए में तब्दीली है। और मदीना शरीफ जाइए, बस मेरी गुफ्तगू खत, मदीना शरीफ जाइए तो अदब का ख्याल रखिए, किसी सूरत बेअदबी नहीं होनी चाहिए। वो दरे मुस्तफा है, समझ रहे हैं, वो दरे मुस्तफा है, उसका ख्याल इस तरह से रखना है कि जब आप चल रहे हो तो चलने का भी ख्याल रखना है कि कहीं कदम स्पीड तो नहीं हो रहा है, कहीं जमीन पर हम तेज तो कदम नहीं रख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग थे, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, जब जाते थे ना मदीना शरीफ तो उतनी ही दूर नवाजे शरीफ के करीब से गुजरते थे, इतनी ही देर ठहरते थे जितनी देर सांस रोक सके, जितनी देर सांस रोक सके उतनी देर ठहरते थे, फिर चले जाते थे। गोया वो बुजुर्ग ये समझते थे कि यहाँ पर सांस लेना भी बेअदबी है। गौर कीजिए, जहाँ पर सांस लेना बेअदबी हो वहाँ पर कोई नजरी हुकूमत का वो पिल्ला खड़े होकर मैं हुजूर के रोज़े की तरफ पीछ करे और कहे निकलो निकलो, बताओ ये कितनी बड़ी बेअदबी है। इसीलिए मैं कहता हूँ बदअकीदों ने हुजूर की आजमत पर पायरा नहीं किया है, हुजूर के नामूस की हिफाजत नहीं की है। हर दौर में इसने हुजूर की तौहीन की है। कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, अगर किसी ने नामूस रसालत पर सच्चा पहरा दिया है तो वो उलमाए अहले सुन्नत है, वो उलमाए अहले सुन्नत है। इसीलिए इसी मजहब पर कायम रहिए, इसी मसलक पर कायम रहिए और इसी में आपकी कामयाबी है, इसी में आपकी कामरानी है। ये आरज़ू है कि मैं नसीब हो जाऊं, असीरे घेसरे जुल्फ़े हबीब हो जाऊं। हाजी महमूद साहब तवज्जो कीजिएगा, ये आरज़ू है कि मैं खुश नसीब हो जाऊं, असीरे घेसरे जुल्फ़े हबीब हो जाऊं। उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, दरे रसूल के पहले करीब हो जाऊं। उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, दरे रसूल के पहले करीब हो जाऊं। इन मिसरे के साथ जनाब काजी महमूद साहब को मैं आवाज दे रहा हूँ कि कहने का मेरे पास यही एक ढंग है, हर दुश्मन रसूल से ऐलान जंग है। गुस्ताखे मुस्तफा से करूं जैसी दोस्ती, मेरे मिजाजो में बरेली तरंग है। गुनाहगार से हटा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मदीने वाले का करम है, आपके पाक का सरकार की नाते जिंदगी में पढ़ता रहा और नाते नबी पढ़ते पढ़ते सरकार का करम हो गया, मदीना शरीफ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मेरे विश्वास कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा हमारे अजीजुल कद्र शाहकार जनाब कारी आली साथी वर्गा साथी तमाम इकराम शोहर इकराम दूंगा। मैं मदीना शरीफ के हवाले से एक इखलास की कोशिश में करता हूँ।
مدینہ دیکھ میرا روزہ مدینے کا مدینے حضرت حافظ و قاری محمود رضا نوری صاحب زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدعو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت مدعو پر بھی برساتے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا،
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے تمام علماء کرام سے آپ ملاقات کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا قاری ایوب صاحب سے اللہ مصباحی سے آپ نے نعت کے چند مصرے سماعت کیے۔ میرے میرا دیدار دنیا مندر ہے۔ فضل خدا سے کو موقع ملا سنہرا، ارے فضل خدا سے کو موقع ملا سنہرا، موقع ملا سنہرا، فضل سرکار اعلیٰ حضرت نے زیارت حرمین شریفین جانے والوں کے لیے جو آپ نے پیغام دیا ہے اور جو عقیدہ دیا ہے وہ تو 3 اشعار میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر خدا کے آج بڑی اس سفر کی
کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس میں نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. یہ وہ سفر ہے. یہ مدینہ طیبہ میں اپنا مال اپنی جان سب کچھ نچھاور کر دیں تو یہ کم ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس میں نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. قاری محمود صاحب جا رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تو عوامی طور سے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مکہ شریف جا رہے ہیں, کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں, زمزم پینے جا رہے ہیں. یہ سارے کام تو یہ جا رہے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کعبہ کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ کعبہ کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. اے امام عشق و محبت, آپ جبل استقامت ہیں, علم اور حکمت کے بحر ناپیدا کنار ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے نہیں کہا کہ صفا مروہ کی صحیح کے لیے جا رہا ہوں, طواف کعبہ کے لیے جا رہا ہوں, خطیب کے پاس نماز کے لیے جا رہا ہوں, مقام ابراہیم کو دیکھنے جا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ میں تو مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں, مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں. اور کیوں ایسا ہے, آپ نے کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہا کہ سرکار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شاء ان یموت بالمدینہ فلیفعل, جو چاہے, جو ایسا کر سکتا ہے کہ مدینہ میں وہ مرے تو اسے مر جانا چاہیے. جو چاہتا ہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے ایسا کر دینا چاہیے. اس لیے کہ وہاں ہوا کی کیفیت الگ ہے, وہاں کی آب و ہوا کی کیفیت الگ ہے, وہاں کی مٹی کی کیفیت الگ ہے. وہ مٹی, اس میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے کہ جو کسی ڈاکٹر کے ڈسپنسری میں نہیں مل سکتا, کسی حکیم کے جو ہے ڈسپنسری میں نہیں مل سکتی ہے وہ دوا, وہ مدینہ طیبہ کی خاک میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے. اس لیے آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں آدمی جاتا ہے تو وہاں مرنے کی تمنا کرتا ہے. آدمی اور جگہوں میں بچنا چاہتا ہے, لیکن مدینہ طیبہ کے بارے میں کہتا ہے کاش کہ میری موت آئے تو شہر رسول میں آئے, شہر رسول میں آئے. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے, اور اس کے طفیل, کس کے طفیل؟ رسول اللہ کے طفیل. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس بات در کی ہے. میرے آقا نے چاہا کہ آپ میرے امتی, آپ میرے چاہنے والے, آپ مجھ سے محبت کرنے والے, جب تو نے مجھ سے محبت کیا ہے, میرا قصد کیا ہے, تو میں اپنی وجہ کر کے تجھے اب کعبہ کا بھی دلا کرا دوں گا اور زیارت حرمین شریفین بھی ہو جائے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس بات در کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, کعبے کا طواف, صفا مروہ کی صحیح, مینا میں حاضری, دیگر تمام ارکان, یہ فروع ہے. یہ اصل کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, یہ فروع ہے, یہ شاخیں ہیں. جڑ کیا ہے؟ محبت رسول ہے, محبت رسول ہے. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت کرتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصول اصول بندگی استاد ور کی ہے, اصول اصول بندگی استاد ور کی ہے. یہی وجہ ہے مدینہ شریف میں کوئی ارکان نہیں ہے, کوئی رکن نہیں ہے, چاہے عمرہ کا ہو, چاہے حج کا ہو, وہ سارا کا سارا رکن مکہ شریف میں ہے. مگر مدینہ شریف کیوں جایا جاتا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من حجہ ولم یزورنی فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا, اس نے مجھ پہ ظلم کیا. اب ذرا غور کرو کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ولا
لتولوا السلام وانفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ اے میرے مصطفیٰ، میرے بندے، تیرے امتی اگر گناہ کر بیٹھے اپنی جانوں پہ گناہ کر بیٹھے، ابھی قاری محمود صاحب کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، ابھی رو پڑے کہ میں سیاہکار ہوں، میں گنہگار ہوں. ہر آدمی اپنے تعلق سے جانتا ہے، آدمی کے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ جو ہم بندوں سے ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے کعبہ میں وہاں میں تسبیح و تحلیل کر میں وہاں کعبہ کے سجدے میں تیری مغفرت کر دوں گا، یہ نہیں کہا رب نے. کہا اے میرے بندے، اے میرے حبیب کے امتی، اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، تو میرے پاس نہ آنا، نبی کی بارگاہ میں جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، نبی رسول میں جاؤ، وہاں جانے کے بعد رب سے کہنا اے الہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور رسول نے اگر تیری مغفرت کر دی تو اللہ بھی تیری مغفرت کر دے گا. اللہ کو توبہ قبول کرنے والا تم پاؤ گے. تو کیا پتا چلا؟ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا اصل وصول بندگی مستقبل کی ہے، طواف کعبہ یہ اصل نہیں ہے، نبی کے روضے کی حاضری اصل ہے. وہاں جائیں گے تو طواف کعبہ بھی قبول ہو جائے گا، صفا مروہ کی سعی بھی قبول ہو جائے گی. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ تمام مشتاقان رسول مدینہ طیبہ کی حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو مختصر وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مکہ شریف میں اگر آپ ایک رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا. اب جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حدیث طیبہ میں موجود ہے کہ جو میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں جو 1 رکعت نماز پڑھے گا اسے 25,000 ثواب ملے گا. دوسری حدیث میں ہے 50,000 ثواب ملے گا. جب یہ حدیث میرے آقا نے اپنے ماننے والوں کے درمیان میں فرمائی تو صحابہ نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے دیار چھوڑا، ہم نے جائیداد چھوڑی، ہم نے مکہ چھوڑا، وہاں سب کچھ چھوڑا، وہاں 1 رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 کا. کیا مدینہ ہم نے اپنے رشتہ دار احباب دیار کو چھوڑ کے آئے 25,000 ثواب لینے کے لیے؟ اس میں پھر فائدہ میرا کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اللہ اللہ. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا 1 رکعت نماز پڑھو گے تو 50,000 نیکی ملے گی. صحابہ نے کہا ہم راضی نہیں ہیں، ہم راضی نہیں ہیں. وہاں تو 1,00,000 مل رہا تھا، یہاں تو 50% مل رہا ہے. پھر میرے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ جو مانگو گے اللہ اسے عطا کرے گا. میرے نبی نے یہ دعا امت کے لیے بچا کے رکھی تھی. میرے آقا نے دعا کی اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ جو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جو آ کر کے 1 رکعت نماز ادا کرے گا، یہ 1 درہم خرچ کرے گا، اے میرے مولا اسے اسی کے جیسے نیکی عطا کر جس طرح تو مکہ شریف میں مسجد حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی 1,00,000 وہاں تو 1,00,000 یہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا. لیکن صحابہ کرام نے کہا ہم تو راضی نہیں ہیں، ہم تو راضی نہیں ہیں. بینیفٹ ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے. اللہ اللہ. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم راضی نہیں ہو؟ کہا راضی نہیں ہے. پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا رب کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا اے میرے مولا، اے میرے مولا، جو میری مسجد نبوی میں آ کر کے 1 رکعت نماز ادا کرے گا اسے مکہ شریف میں حرم میں نماز پڑھنے کا ڈبل عطا کر. حضرت مفتی شریف الحق جدید علیہ رحمت و رضوان نصرت القاری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا یا 1 رکعت نماز ادا کرے گا اسے 1,00,000 سے لے کر 14,00,000 تک لے کے اللہ عطا فرمائے گا. اب ذرا سوچو کہ کہاں کا سفر کا سودا اچھا ہے، مکہ شریف کا یا مدینہ شریف کا؟ تو پتہ چلا زیادہ فائدہ مدینہ شریف کے ہے. اور اس لیے یہ ہے
اور سنیے اس لیے بھی ہے اگر مکہ شریف میں آپ ایک گناہ کیجیے گا تو 1,00,000 گناہ کتنا ملے گا 1,00,000 گناہ اگر آپ نے ایک نیکی کیا اور ایک گناہ آپ سے ہو گیا تو جیسے گئے تھے ویسے ہی آ جائیں گے آپ ہے نا مائنس پلس ہو گیا جیسے ہی گئے تھے ویسے ہی آ گئے اللہ اللہ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھیے میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھیے میرے مصطفیٰ کا تصرف دیکھیے کیا کہا کہ مکہ شریف میں اگر ایک گناہ تو 1,00,000 گناہ ایک نیکی تو 1,00,000 نیکی وہ برابر لیکن شہر نبی ہے یہ محبوب خدا کی جگہ ہے یہاں اگر ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ ملے گا 99,000 باقی رہیں گے تو پتہ چلا کہ مدینے کے جواب میں اگر کچھ ہو بھی جائے تو گھاٹا نہیں ہے اور اگر مکہ شریف میں گناہ ہو جائے تو سب برابر آقا ہو جائے گا اسی لیے محبان نبی مدینے طیبہ جانا چاہتے ہیں تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے مدینے کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے یعنی محبت کا عالم یہ ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی کہ آدمی سر کے بل جاتا تو آدمی سر کے بل وہاں چلتا وہاں پاؤں نہیں رکھتا وہ شہر نبی ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ جا رہے ہیں مبارکبادی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ بلایا ہے آپ جائیں اور جب واپس آئیں تو آپ کا کریکٹر نبی نبی بولے آپ کی سیرت نبی نبی بولے آپ کا اٹھنا بیٹھنا نبی نبی بولے آپ کی گفتگو نبی نبی بولے آپ کے حال اور حال نبی نبی بولے آپ کا ظاہر جو بولے وہی باطن بھی بولے جو باطن بولے وہی آپ کا ظاہر بولے تب جا کر کے وہ عمرہ اور حج کا ثواب اللہ